کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر محبوس سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی سرزمین اور شناخت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ نئی دلی کی بدنام ضمانت تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کشمیریوں کی املاک، ملازمتوں اور شناخت کو لاحق خطرات کا ذکر کرتے ہوئے شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت مسلم اکثریتی جموں کشمیر میں ہندوتو نظریہ مسلط کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر اجنبی بنایا جا رہا ہے اور غیر قانونی بھارتی قبضے میں انہیں اپنی بقا کے خطرے کا سامنا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ دنیا کشمیریوں کے ساتھ ہونے والی شدید ناانصافیوں پر اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کرے اور انہیں اپنا پیدائشی حق خود ارادیت دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں ایک بار پھر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حالیہ اسمبلی انتخابات کے نتائج اس بات کا ثبوت ہیں کہ کشمیریوں نے دفعہ 370 کی منسوخی سمیت مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری مودی حکومت کے دیگر غیر قانونی اقدامات اور پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما اور رکن بھارتی پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ ان کی پارٹی دفعہ 370 اور عوام سے چھینے گئے دیگر حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ دریاسنا ضلع کپواڑہ میں بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF کے ایک اہلکار نے اپنی سروس رائفل سے خودکشی کر لی ہے۔ اس تازہ واقعے سے جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 607 ہو گئی ہے۔ ادھر جموں کے دکانداروں نے سردی کے موسم میں سرکاری دفاتر کی سری نگر سے جموں منتقلی کی 149 سال پرانی روایت، جسے عرف عام میں دربار منہ کہا جاتا ہے، کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس روایت کو مودی حکومت نے 2021 میں ختم کر دیا تھا۔